مختلف عناوین پر آپ نے تقریریں بھی سنی. خوش قسمتی آپ کی یہ تھی کہ نعمت غیر مترقبہ کی شکل میں آپ کو سید معراج ربانی حفظہ اللہ بھی مل گئے. حالانکہ ان کا نام اشتہار میں نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے رابطہ قائم کیا، اسی علاقے میں وہ رہے ہوں گے اور کسی طریقے سے یہ نعمت بھی آپ کے ہاتھ لگ گئی اور آپ نے ان سے بھی فائدہ اٹھایا. یقیناً آپ کا جلسہ اس معنی میں بہت کامیاب ہے، اور اس لیے بھی کامیاب ہے کہ اتنے بڑے بڑے عالم بہت آسانی کے ساتھ ہمارے جلسوں میں دستیاب نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل گئے. اور جب مل گئے تو اسی وقت ایک لسٹ اس حساب سے تیار کرنی چاہیے تھی، ٹائم ٹو ٹائم ان کو اتنا بولنا ہے، ان کو اتنا بولنا ہے، اتنی دیر چندہ ہونا ہے، اس کے بعد اس خطیب کو اتنا بولنا ہے. یہ سسٹم سے اگر آپ کام کریں، ایک اٹیچی ہوتی ہے، سوٹ کیس ہوتا ہے، اس میں آپ ایسے ہی کپڑے اٹھا کے بھر دیں تو بہت جلدی بھر جائے گی. سسٹم سے اگر آپ اس میں کپڑا رکھیں تو اس میں اسپیس بنتا جائے گا اور زیادہ سامان آ جائے گا. تو سسٹم سے اگر آپ کام کریں تو سب 20 آل انڈیا کانفرنس میں نے تقریر کی ہے. آل انڈیا کانفرنس میں جس اسٹیج پر میں بیٹھا ہوا تھا 600 علماء نے تقریر کی ہے. 600 نے. ظہر کے بعد پروگرام شروع تھا اور رات کے 10 بجے تک پروگرام ہونا تھا. 10 بجے کے بعد شہروں میں پرمیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن سسٹم سے کام چلا تو علماء اور سیاسی لوگ سب جوڑ جاڑ کے 600 لوگ تقریر کر چکے تھے. 600 لوگ ہیں. سسٹم سے کام کریں تو سب ہو جائے گا، لیکن سسٹم جہاں نہیں ہوگا، منمانی جہاں چلائی جائے گی، اپنا پن جہاں چلایا جائے گا، اپنی انا جہاں ہوگی، میرے بھائیوں آپ وہاں پر کام نہیں کر سکتے ہیں، اور وہاں آپ 4-5 مقرر کو بھی نہیں بلوا سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم کم پڑ جائے گا. تو سسٹم سے کام کرنا سیکھیے، اور جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ سسٹم کیا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج جس چیز کی ہمارے معاشرے میں اور سماج میں کمی ہے وہ ہے تقوی. اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص اور تقوی، یہ 2 چیزیں ہمارے اندر بھری ہوئی ہونی چاہیے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا کام میں اور جتنا زیادہ تقوی ہوگا ہماری زندگی میں، پرہیزگاری، معاشرہ اتنا ہی زیادہ برائیوں سے پاک و صاف ہوگا. معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر اتنی ہی زیادہ نیکیوں کے کام ہوں گے اور برائیوں سے نجات ملے گی. اور جہاں اخلاص ختم ہوا، جہاں تقوی ختم ہوا ہماری زندگی سے، تو ہم جو بھی عمل کریں گے اس میں دکھاوا ہوگا. قربانی کا بکرا لائیں گے تو اس کا بھی ہم فوٹو کھینچ کر ہم واٹس ایپ پہ ڈالیں گے. ہم حج کرنے جائیں گے تو احرام پہن کر اس کا بھی فوٹو ہم واٹس ایپ پر اور گروپ میں ڈالیں گے. ہم عمرہ کرنے جائیں گے تو اس کا بھی فوٹو کھینچ کے ڈالیں گے اور کہیں گے لوگوں سے کہ ہمارے لیے دعا کرنا. ہم روزہ افطار کرائیں گے تو اس کا بھی فوٹو ہم کھینچ کے ڈالیں گے کہ دیکھیے آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے. ایک مسجد بنائیں گے تو اس کا بھی فوٹو کھینچ کے ہم واٹس ایپ پہ ڈالیں گے کہ دیکھو آج ہم نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے اور یہ ہم اینٹ مسجد کے اندر لگا رہے ہیں، ہم آج اپنے علاقے میں یہ مسجد بنوا رہے ہیں. جہاں اخلاص ختم ہوا، جہاں تقوی ہماری زندگی سے نکلا، میرے بھائیوں ہم نیکیاں بھی کریں گے تو وہ نیکیاں ہماری قبول نہیں ہوں گی، وہ نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر دکھاوا شامل ہو گیا، اس کے اندر ریا نمود شامل ہو گیا، اس کے اندر آپ نے لوگوں کو دکھانے کا جو شوق اپنے اندر پالا ہے کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں اور ہماری تعریف کریں، یہ جذبہ جہاں شامل ہو گیا ہماری عبادت وہیں سے ختم ہو جاتی ہے. وہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اور دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ ریا اور نمود، یہ دکھاوا، یہ تکبر، یہ ساری چیزیں ہماری عبادتوں کو ختم کر دیتی ہیں.
قرآن پڑھیے تو آپ کو تقوی کی جا بجا آیتیں ملیں گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تم جب مرو, موت جب تمہارے پاس آئے, ملک الموت جب تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کرے تو تمہیں پورا کا پورا مسلمان پائے, یعنی تم اس حال میں مرنا کہ پورے کی پورے مسلمان ہو. یہاں تقوی بتایا تو اس کی کنڈیشن اور اس کی کیفیت بھی بتائی. انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے, سانپ سے ڈرتا ہے, شیر سے ڈرتا ہے, زہریلے جانوروں سے ڈرتا ہے, خطرناک درندوں سے ڈرتا ہے, زہر سے ڈرتا ہے. ان چیزوں سے جو ڈرنے کی کیفیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. آگ میں چھلانگ نہیں لگاتا, یہ آگ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس میں جمپ نہ لگائیں, زہر نہ کھایا جائے اور لیکوڈ ہو تو پیا نہ جائے, یہی اس سے ڈرنے کا مطلب ہے. شیر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس سے بھاگا جائے, یہی اس سے ڈرنے کا مطلب ہے. سانپ کے منہ میں انگلی نہ ڈالی جائے, یہی اس کے ڈرنے کا حق ہے. اللہ نے فرمایا جیسے تم ان تمام چیزوں سے ڈرتے ہو اور اس کا حق ادا کرتے ہو, یعنی زہر سے ڈرتے ہو اس لیے تم یوز نہیں کرتے, سانپ سے ڈرتے ہو اسی لیے تو اس کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے, شیر سے اور درندوں سے, خطرناک درندوں سے ڈرتے ہو اسی لیے تو ان کے سامنے نہیں آتے ہو. اسی طریقے سے تم اللہ سے ڈرو, اور اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے, اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ سے کیسے ڈرو؟ سانپ کی طرح, شیر کی طرح, درندوں کی طرح, زہر کی طرح نہیں. حق تقاتہ, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے تم ان کاموں کو کر جاؤ, اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. جن کاموں کے کرنے پر جنت دی کا وعدہ ان کاموں کو کرو, اور جن کاموں کے کرنے پر ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے ایسے کاموں سے ہم بچ جائیں, ان کاموں سے بچیں. اسی کا نام تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمانو والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. پھر بتایا جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہو جائے گا. وہ شراب پیتے وقت سوچے گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے وہ شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا. جوا کھیلنے سے پہلے سوچے گا میرے ماں باپ بھلے ہی نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, وہ جوئے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کوئی خوبصورت لڑکی اس کو دعوت زنا دے رہی ہے, اپنی طرف مائل کر رہی ہے اور اس کو بلا رہی ہے کہ میری طرف آؤ, اور اس نے ٹائم بھی فکس کر دیا, مہلت بھی دے دی اور کہہ دیا میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ سوچے گا کہ پوری دنیا نہ دیکھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب وہ یہ ڈر اس کے دل میں آئے گا تو وہ زنا کے قریب نہیں جائے گا. یہی کہا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور جب بھی موت تمہارے پاس آئے تو تمہیں پورا کا پورا مسلمان پائے. تم زنا سے دور ہو, شراب سے دور ہو, زناکاری سے دور ہو, جوئے سے دور ہو, معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں سے اس وقت دور ہو. موت جب تمہیں آئے تو پورے کے پورے اسلام کے اندر تمہیں پائے. یہاں تقوی کا معنی یہ بتایا گیا ہے.
جب انسان کے اندر تقوی ہوگا تو وہ بات چیت بھی صحیح ڈھنگ سے کرے گا، سیدھی سیدھی بات کرے گا، ایسے جملے نہیں بولے گا کہ سامنے والا سمجھے ہی نہیں، ایسی بات کرے گا بالکل صاف ستھری، چاہے کسی کو بری لگے یا صحیح لگے، جیسے ابھی میں نے بولا ایسی بات کرے گا، کسی کو برا لگے یا بھلا، اچھا لگے یا برا، اس بات کی وہ چنتا نہیں کرے گا، اس بات کی وہ فکر نہیں کرے گا، وہ جب بھی بولے گا تو درست بات اور صحیح بات بولے گا۔ اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صحیح بولو، قرآن نے یہ کہا جو بھی بولو درست بات بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ دیکھیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ درست بات کرو، سیدھی بات کرو، سیدھی صاف ستھری بات کرو۔ ایک مولانا صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور معلوم نہیں ہے مولانا صاحب یہی ہیں، مان لیجئے جرجیت صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور ہم ہی سے پوچھنے لگی جرجیت صاحب کو دیکھا؟ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور جرجیت سے پوچھ رہی جرجیت کو دیکھا؟ اب میں سمجھ گیا، اب جھوٹ تو کبھی زندگی میں بولا نہیں، چاہتا ہوں کہ آج بھی سچ بولوں، لیکن سچ بول رہا ہوں تو یہ پکڑ رہا ہے مجھے۔ تو اب کیا راستہ نکالا، 2 قدم ہٹ گئے۔ ہاں کیا پوچھا آپ نے؟ ارے میں نے پوچھا مولانا جرجیز کو دیکھا؟ ہاں ابھی تو یہاں تھے۔ 2 قدم ہم ہٹ گئے۔ جب پولیس نے پوچھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ، مجھے تو اب ٹرینوں میں بھی لوگ پہچان جاتے ہیں، پینٹ شرٹ میں بھی پہچان لیتے ہیں۔ وہ عورت والی تقریر اتنی وائرل ہو گئی ہے، میک اپ والی، جو بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے اپنے پتی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، وہ ٹرین میں بھی لوگ پہچاننے لگتا ہے، اچھا وہ وہی مولانا ہو نا؟ ارے بہت صحیح بولے ہو یار، ہماری عورتیں اب میک اپ کر کے رہنے لگی گھر پہ۔ اتنی وائرل کر دی، ہندو لوگوں نے اور زیادہ وائرل کری اس کو۔ تو اب تو ہر جگہ لوگ پہچان لیتے ہیں، پینٹ شرٹ میں چلوں تب بھی پہچان لیتے ہیں، لوور میں چلوں تب بھی پہچان لیتے ہیں۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے۔ تو میں اپنے اوپر نہیں کہہ رہا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ پولیس پوچھ رہی جرجیز، مولانا جرجیز کو دیکھا؟ مجھے سے پوچھ رہی، اور میں 2 قدم ہٹ کے کہا کہ کیا جی، کیا کہا آپ نے؟ ارے مولانا جرجیز کو دیکھا؟ ہاں ابھی تو یہاں تھے۔ اب پولیس سوچ رہے ارے ابھی تھے، اس کا مطلب پکڑو کہاں ہے، دیکھیں ڈھونڈ رہے، ہم بچ گئے۔ اب دیکھا جائے حقیقت میں تو یہ جھوٹ تو نہیں ہے؟ کہاں ہے جھوٹ؟ 2 قدم ہٹ کے میں نے کہا ابھی تو یہاں تھے۔ دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جھوٹ مانا جائے گا۔ کیوں مانا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے درست اور صحیح بات نہیں بتائی۔ آپ کا نام لیا تھا اور آپ وہ تھے، اور آپ جانتے تھے یہ ہمارے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ اس کو گمراہ کر رہے، ابھی تو یہاں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح بات ہے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بہکا دیا، آپ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اب آپ سچ بولنے کے باوجود بھی سچے نہیں مانے جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہو وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کس کو پکڑنے آیا ہے۔ تو یہ درست بات نہیں ہے، اور جب درست نہیں ہے تو تقوی سے خالی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تقوی جس کے اندر ہوگا وہ درست بات کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو، جب بھی بات کرو صحیح سیدھی صاف ستھری بات کرو۔ سدیدہ تسدید السہم سے، جیسے تیر کمان سے چھوڑو، اس ٹیوب لائٹ میں تیر مارنا ہے، یہاں سے چھوڑا تیر سیدھے ٹیوب لائٹ پہ لگتا ہے، نشانے پہ لگتا ہے، تیر ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تسدید السہم، تیر کا نشانے پر لگنا، اسی سے سدیدہ بنا ہے، یعنی
ایسی بات کرو جو سیدھے پوچھنے والے کے دل پر لگے. پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے اس کے مطابق آپ جواب دیجیے. آپ اس کے مطابق جواب دیجیے. آپ سیدھی بات کرو, اور جب سیدھی بات کرو گے, درست بات کرو گے, تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہاں مانو اللہ کا, کہاں مانو اس کے رسول کا. چار, اللہ کیا کرے گا تمہاری, جب تم صحیح اور درست بات کرو گے, اللہ سے ڈرو, اور جو بھی بات کرو درست اور سیدھی بات کرو, اور اس کا بینیفٹ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, وہ سب سے بڑی کامیابی کو پالے گا, وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا. اس سے بڑی کامیابی پھر نہیں ملے گی. یہ تقوی کا دوسرا فائدہ بتایا ہے. یہ تقوی ہے, جب تقوی ہوگا تو سیدھی بات کرو گے اور درست بات کرو گے. کہاں تھے جرجی صاحب آپ کل, کہاں تھے؟ مجھے نہیں بتانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں نہ بتاؤں, اگر بتا دوں گا تو جہاں میں بزنس کرتا ہوں یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا, اور ہمارے بزنس میں درار ڈال کے کہیں یہ بھی ہمارا والا کام یہ بھی نہ کرنے لگے. آج کل کمپٹیشن کا دور ہے, ہم نہیں بتانا چاہتے ہیں. آپ نہیں بتانا چاہتے, آپ صاف کہیے میں کل کہاں تھا, آپ کو نہیں بتا سکتا بھائی, میں نہیں بتاؤں گا. یہ ہے سیدھی بات. لیکن نہیں صاحب, اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور میں جھوٹا بھی نہیں بنوں. اور جرجیت صاحب نے کہہ دیا کل کہاں تھے, جرجیت صاحب نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. اچھا دیکھا جائے تو یہ جھوٹ ہے کیا؟ میں دنیا میں کہیں بھی رہوں گا تو زمین کے اوپر ہی ہوں گا اور آسمان کے نیچے. دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے, لیکن پوچھنے والا ہمارا یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہے, وہ بھی جانتا ہے یہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے.